بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے من و سلوہ کے بارے میں سنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آج کلام مجید فرقان حمید سے یہ مفصل واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ سماعت کر کے کس طرح اللہ نے اپنے نبی کی منشا پر، اپنے نبی کے کہنے پر، ان کی آرزو پر اپنی جانب سے وہ قرآن جس کو من و سلوہ کا نام دیا گیا اس کو نازل فرمایا۔ چلتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ چنانچہ منقول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئے۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی۔ ترجمہ: اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو بھی کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ تفسیر جلالین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہ تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرمایا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی بنا کر رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر عذاب آیا، اور یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کی دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا۔ اس واقعے کی وجہ سے سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا۔ اس مذکورہ واقعے میں چند ہمارے لیے نصیحتیں موجود ہیں، چند ہمارے لیے سبق موجود ہیں، جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 تو حضرت انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک اور عظیم جرم ہے کہ دیکھ لیں، بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت و نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر اور بندر بنا کر دنیا میں اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا یہ جملہ کہ جس دن دسترخوان نازل ہو وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کی کوئی خاص نشانی ظاہر ہو، اس دن خوشی منانا، مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا اور اس کی جانب سے آئے ہوئے انبیاء علیہ السلام، خصوصاً ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت مطہرہ، ہمیں اس کا عامل بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نافرمانیوں سے اور اس کے محبوب کی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔